حکومت سندھ ہو یا یوں کہہ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، وہ آخر کراچی اور اس کے شہریوں کے ساتھ ایسے امتیازی اور ظالمانہ سلوک کیوں کر رہی ہے جو ان کے درمیان فاصلوں کی خلیج بجائے کم کرنے کے اسے مسلسل بڑھا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو مجھ سمیت بہت سے کراچی والوں کے ذہنوں میں ہے، اور یقیناً یہ سوال ہمارے دیہی سندھ سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو بھی کرنا چاہیے، اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی، جن میں سے کئی کا پہلا نہیں تو کم از کم دوسرا گھر جو ہے وہ کراچی میں ہے۔ اس حوالے سے جہاں ان کا کہتے ہیں نا کراچی پر حق ہے، تو کچھ حق جو ہے کراچی کے ان صاحبان اقتدار و اختیار پر بھی ہے۔ لیکن اس تعلق کے باوجود جو مجرمانہ سلوک پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ کر رہی ہے، اس کی کوئی مثبت یا کہتے ہیں نا منطقی تعویل پیش نہیں کی جا سکتی۔ سازشی تھیوریز پہ ضرور بات ہو سکتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی ایسا کر کے جو ہے کیا محدود سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن میں اس تذکرے سے گریز کروں گا، کیونکہ مجھے آج بھی پتہ نہیں یہ غلط فہمی یا خوش فہمی کیوں ہے کہ سیاست میں اتنا گھٹیا پن، اتنی موقع پرستی، اتنی تفریق اور عوام دشمنی جو ہے کوئی جماعت جو ہے وہ نہیں کر سکتی، نہ اس کو کرنی چاہیے، اور خصوصاً ایسی جماعت جو خود کو جمہوری کہتی ہو۔ عقل تو بس یہی کہتی ہے کہ جی مثبت اور عوام دو سیاست کر کے جو ہے آپ زیادہ فائدے میں ہوتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی یا حکومت سندھ کا جو عمل ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ کراچی پر ہونے والا تازہ ترین ظلم اور امتیازی سلوک ای چالان کی صورت میں کیا گیا ہے۔ اصولی طور پر ٹریفک قوانین کے نفاذ اور اس کے لیے جدید کیمروں کا استعمال جیسے قدم کا جو ہے خیر مقدم کرنا چاہیے۔ دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پکڑنے کے لیے ٹیکنالوجی کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ خودکار طریقے سے چالان کاٹنے سے شہری کم از کم ٹریفک پولیس اور اس کی رشوت ستانی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس لیے ای چالان کا بنیادی تصور کو جو ہے آپ رد نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ آخر ای چالان پر اتنا شور کیوں ہے؟ اس کی وجہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں بلکہ جرمانوں کی وہ ہوشربا غیر حقیقت پسندانہ شرح ہے جو حکومت سندھ نے کراچی کے عوام پہ نافذ کر دی ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ٹریفک قوانین توڑنے پر جرمانے کی شرح سندھ تو کیا پورے پاکستان کے ہر بڑے شہر سے 5 گنا سے 100 گنا زیادہ ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، 5 سے 100 گنا زیادہ۔ جی ہاں، بات جو ہے 10 20 یا 30% کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ 500 سے 1000% کی ہے۔ مثال کے طور پر کراچی میں موٹر سائیکل سوار کو تیز رفتاری پر 5000 روپے جرمانہ دینا ہے، جبکہ لاہور اور اسلام آباد میں یہ جو ہے بالترتیب صرف 200 روپے اور 1000 روپے ہے۔ رانگ وے یعنی کہ سڑک پر ٹریفک کے بہاؤ کے خلاف موٹر سائیکل دوڑانے پر کراچی والے کو 25,000 روپے جرمانہ دینا ہے، تو لاہور اور اسلام آباد کے خوش قسمت باسیوں کو صرف 200 اور 1000 روپے۔ اور یہی جرمانے کی شرح جو ہے ان شہروں میں بنا لائسنس موٹر سائیکل چلانے کی بھی ہے۔ موٹر کار کی بات کریں تو کراچی میں تیز رفتار کار سوار کو 10,000 روپے جرمانہ بھرنا پڑے گا، لیکن لاہور اور اسلام آباد کے باسیوں کو بالترتیب 750 روپے اور 1500 روپے۔ رانگ وے اور بنا لائسنس گاڑی چلانے پر کراچی میں دینے پڑیں گے جناب آپ کو 30,000 روپے، جبکہ لاہور میں یہ جرمانہ صرف 500 روپے ہے، جبکہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے 500 اور 2000 روپے ہے۔ اس اندھیر نگری چوپٹ راج میں بھاری گاڑیوں کو کراچی میں تیز رفتاری دکھانے پہ دینے پڑیں گے 20,000 روپے، جبکہ لاہور اور اسلام آباد میں یہی جرمانہ صرف 750 اور 2500 روپے ہے۔ رانگ وے اور بنا لائسنس بھاری گاڑی چلانے پر کراچی میں جرمانہ 1,00,000 روپے ہے اور لاہور میں صرف 750 اور 1000 روپے، جبکہ اسلام آباد میں 1000 اور 8000 روپے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جی جرمانوں میں بے تحاشا اضافہ سندھ حکومت نے اکتوبر کے اوائل میں موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 میں ترمیم کرتے ہوئے کیا۔ گو کہ اس ترمیم شدہ آرڈیننس کا اطلاق جو ہے بظاہر صوبے بھر میں ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ اس کا نشانہ کراچی ہی ہے۔ کیا یہ سوال جائز نہیں کہ جی آخر کراچی یا چلے پورا سندھ کہہ لیں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں جرمانہ مقرر کرنے کی شرح میں اتنی بڑی تفریق کیوں ہے؟ حکومت سندھ نے نئے جرمانوں کی شرح مقرر کرتے ہوئے کیا پاکستان کے دیگر بڑے شہروں سے تقابل کیا؟ کیا اس کے لیے جو ہے اسٹیک ہولڈرز بالخصوص شہری سندھ کے نمائندوں، ماہرین اور سول سوسائٹی سے کہیں کسی سطح پر مشاورت کی گئی؟ کیا حکومت سندھ کے نزدیک کراچی یا پورے شہری سندھ میں لوگوں کی آمدنی جو ہے ملک کے دیگر صوبوں سے کہیں زیادہ ہے، یعنی کہ پر کیپٹا انکم ان کی زیادہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ٹریفک کا ایک ہی قانون توڑنے پر کراچی والے زیادہ جرمانہ ادا کریں اور باقی بڑے شہروں کے لوگ کم؟ اسے آپ تفریق، امتیازی سلوک اور ظلم نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ کراچی سے آخر کیوں کالونی یا کہتے ہیں نا کہ نو آبادیات والا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اسی متنازع فیصلے کا ایک اہم پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ کراچی آپ نے بلند ترین جرمانے تو آپ نے کراچی میں عائد کر دیے، پر اس شہر کی سڑکیں، شاہراہیں، پل، انڈر پاس اور گلیاں اسلام آباد، لاہور اور حتیٰ کہ پشاور کے مقابلے میں بھی کہیں خستہ حال اور ٹوٹی پھوٹی ہیں۔
کراچی کی کوئی سڑک یا شارع ایسی نہیں جس کو آپ مثالی کہہ سکیں، حتیٰ کہ کراچی کے مرکز جہاں پہ قائد اعظم کا مزار واقع ہے اس تک کے آس پاس کی بہت سی سڑکیں کھدی ہوئی ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ آپ شہر کے کسی بھی حصے میں کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کہتے ہیں نا انفراسٹرکچر میں کراچی کو پاکستان کے دیگر بڑے شہروں سے بہت پیچھے پائیں گے، بہت پیچھے۔ حتیٰ کہ شہر کے مہنگے ترین علاقے بشمول ڈیفنس، کلفٹن، کارساز بھی جو ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ یہی حال جو ہے ہمارے کمرشل اور انڈسٹریل ایریاز کا ہے۔ جہاں تک جائیں گے آپ کو ٹوٹی ہوئی کھدی ہوئی سڑکوں سے گزر کے ہی جانا پڑے گا۔ اوپر سے کہیں کہتے ہیں نا سگنل کام نہیں کر رہے، کہیں پہ زیبرا کراسنگ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ پیدل چلنے کے لیے جناب فٹ پاتھ تک میسر نہیں ہے، اور اسی پسماندہ تباہ حال شہر میں حکومت سندھ نے جرمانے جو ہیں وہ دبئی والے عائد کر دیے ہیں۔ وہ کسی ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ بھئی وہ جو ہے سہولیات ہیں وہ کچے والی ہیں اور جرمانے آپ کے جو ہیں ترقی یافتہ ملکوں والے ہیں۔ میں پھر دہراؤں گا کہ اسے آپ کراچی کے ساتھ امتیازی سلوک اور تفریق نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے جناب؟ کراچی کی ایک بدقسمتی اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس کے حقوق اور اس کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر بات کرنے کے لیے کوئی کہتے ہیں نا مضبوط اور مؤثر سیاسی قوت نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کبھی اس شہر میں ہوا کرتی تھی، لیکن بعض لوگ ہنس کے پوچھیں گے جناب جب ہوتی تھی تب بھی اس نے کون سے کارہائے نمایاں جو ہے سر انجام دیے۔ چلے مسئلہ بے شک ایم کیو ایم حل نہ کرا سکتی ہو، لیکن شور شرابہ جو تھا وہ مچا رہتا تھا۔ لیکن اب یہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ ایم کیو ایم جو ہے جناب اسمبلیوں میں تو ہے لیکن صرف نمائش کے لیے۔ اس کے دو بہت بڑے رہنما کہتے ہیں دو ثانوی اور غیر اہم جو ہیں وفاقی وزارتیں لے کر خوش و مطمئن بیٹھے ہیں، اس لیے آج انہیں کراچی نظر نہیں آتا۔ وہ کیا اس کی پوری قیادت کو نظر نہیں آتا۔ وجہ سمجھ میں آنی چاہیے۔ بنیادی طور پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ نظام کا حصہ ہے۔ کراچی کے شہریوں کی جو ہے کثیر تعداد اسے صوبائی اسمبلی میں بھی فرینڈلی اپوزیشن ہی سمجھتی ہے، لیکن اشوئی کے لیے ایم کیو ایم نے ای چلان کے خلاف سندھ اسمبلی میں تحریک التوا جمع کروا دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جی کراچی میں ٹریفک انتظامات اور روڈ سیفٹی کے جو اقدامات کے بغیر الیکٹرانک چلان کا نفاذ کیا گیا ہے۔ تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ جی کراچی سمیت صوبے بھر میں ٹوٹی سڑکیں حادثات کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہیں۔ ٹریفک سگنل، سڑک کے نشانات، زیبرا کراسنگ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور ٹریفک سائن بورڈ جو ہے وہ غائب ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کے اعتراض پر اعتراض مجھے یہ ہے کہ ای چلان جو ہے وہ حقیقی مسئلہ نہیں ہے، آپ ای چلان ہونے دیں۔ اصل مسئلہ تو جناب جرمانوں کی امتیازی شرح ہے، جس پر یہ جماعت جو ہے بالکل خاموش بیٹھی ہے۔ تحریک انصاف جسے کراچی نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا، وہ بھی جو ہے اپنی تنظیمی معاملات اور کہتے ہیں نا جیل میں بند قیادت کی وجہ سے کراچی کا مقدمہ جو ہے وہ نہیں لڑ پا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تنظیمی اسٹرکچر بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ کراچی والوں کی ایک طرفہ محبت ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ تنظیم کی بات کریں جو کراچی کے ایشوز کو لے کر پولیٹکس کر رہی ہو، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو لے دے کے پھر ایک رہ جاتی جماعت اسلامی، جس کا کہتے ہیں نا دھمال جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اس کا بھی کراچی میں جو ہے اثر محدود ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ جی اس معاملے پہ جماعت اسلامی جو ہے وہ عدالت میں چلی گئی ہے۔ ویسے یہ طے ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے شہر دشمن اقدامات سے شہریوں کے دلوں میں ایک لاوا پک رہا ہے۔ وہ صرف پیپلز پارٹی سے ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ سندھ حکومت جو ہے خود جرمانوں کو لاہور یا اسلام آباد کے برابر لے آئے، یا پھر کوئی ایسی سیاست کرے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ وہاں کے جو جرمانے ہیں وہ کراچی کے برابر ہو جائیں، تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی کے اندر جو ہے آپ کہتے ہیں نا 5,000 روپے لے رہے ہیں، 1,00,000 روپے لے رہے ہیں، اور لاہور اسلام آباد میں آپ 200, 1,000, 2,000 روپے دے کر اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایسا نہیں کر سکتی، اگر وہ کہتے ہیں جرمانوں کی سطح کو برابر نہیں لا سکتی، یا تو جیسے میں نے کہا کہ لاہور اسلام آباد میں بڑھوا دے یا کراچی میں کم کر دے، تو پھر جناب اس کو جو ہے کراچی کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ آپ نے ان پر ایک اور گہرا زخم لگایا ہے، اور زخم سے جو ہے کراچی کا ہر باسی چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو اسی طرح سے متاثر ہوگا اور ہو رہا ہے جیسے وہ کراچی کے لگائے گئے پرانے زخموں سے ہو رہا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ مسئلہ جو ہے لسانی یا دیہی اور شہری سندھ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک بے حس اور خود غرض حکمراں اشرافیہ اور عوام کے درمیان ہے۔ عامر صاحب کو اگلے جو ہے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔